قرآن مجید برہان رشید کی فضیلت، اور آج اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف خود قرآن کی زبان سے۔ آپ جیسے کسی سے پوچھتے ہیں نا، تو ویسے ہی قرآن اپنا نام خود بتاتا ہے، اپنی پہچان بھی خود ہی بتاتا ہے۔ سوال کریں اگر آپ قرآن کے بارے میں کہیں قرآن تیری حقیقت کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس مختصر وقت میں قرآن کی عظمت و فضیلت پر بات کرنا اور پھر اس کا حق ادا کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے عجائبات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان گنت کمالات اور بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان تمام معجزات میں قرآن سب سے زیادہ کامل، جامع، ابد تک قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور اس قرآن میں ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے کہ جس نے عربوں کے ہی صرف نہیں بلکہ دنیا بھر کے عشاق کے قلب و جگر کو روشن کر دیے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا اور نامور شاعر جس کا نام لبید تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شاعری ترک کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ شاعری جس کے گھٹی میں ہو، شعر و سخن، وہ اس سے کیسے باز آ گیا؟ تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے شاعری کیسے ترک کر دی؟ تو لوگوں کے تعجب اور استعجاب کو دور کرتے ہوئے وہ کہتا ہے ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیا قرآن کے بعد بھی شعر و سخن کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر وہ قرآن مجید برہان رشید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا گیا ہو، ایسی جامعیت ہے، اور بڑے بڑے مضامین کو اس طرح جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو صرف اور صرف قرآن کی خاصیت ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو رسالت کا جو کام ہے، نبوت کا جو کام ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اور بدلے میں وہ آپ کو لالچ دیتا ہے، کئی ساری جو ہے وہ پیشکش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتا ہے، دنیاوی مال و متاع کا لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جواب میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ وقت کی قلت ہے ورنہ میں ہر ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیتوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، جس کو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ جو لالچ دینے آیا تھا، پیشکش کرنے آیا تھا، وہ الٹے قدم واپس
پیچھے ہٹتا ہے اور قرآن کی آیتوں سے ایسا متاثر ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر کہتا ہے آج میرے کانوں نے ایسا مسحور کن کلام سنا ہے. مسحور کن کہتے ہیں کہ جو سحر میں مبتلا کر دے. کہتا ہے آج میرے کانوں نے ایسا مسحور کن کلام سنا ہے جس کی مثال میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور نہ وہ جادو ہے نہ ہی کہانت ہے نہ کہانی ہے. خدا کی قسم اس کلام کا بہت بڑا نتیجہ دنیا پر ضرور ظاہر ہو کر رہے گا. بظاہر وہ ایمان نہیں لایا لیکن اپنے ساتھیوں سے جا کر کہتا ہے کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جس کے اندر ایسی مٹھاس ہے, ایسی تاثیر ہے. نہ وہ جادو ہے نہ ہی کہانت ہے لیکن ایسی کشش ہے اس کے اندر. میرا دل کہتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ دنیا پر ضرور ظاہر ہو کر رہے گا. یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید کتاب ہدایت ہے, کتاب دستور ہے. قرآن مجید برہان رشید نہ صرف کتاب ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. جو اگلی کتابیں تھی آسمانی کتابیں, 4 جو بڑی مشہور کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں وہ صرف کتاب ہے. لیکن بات اگر قرآن کی جائے تو قرآن صرف کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ میرا کلام سنے, رب مجھ سے باتیں کرے, تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. مسلمانوں, قرآن اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے, قرآن اللہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے, قرآن لازوال نعمت ہے تمہارے لیے. یہ صرف کتاب نہیں ہے, اللہ رب العزت کا احسان ہے قرآن. اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دنیاوی بھلائیوں کے لیے بھی اور اخروی بھلائیوں کے لیے بھی قرآن مجید برہان رشید کو تم پر نازل کر کے احسان فرمایا ہے. لہذا قرآن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو مسلمانوں, قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کے جو حقوق بنتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کے, ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کرو. کئی حقوق ہیں قرآن مجید برہان رشید کے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ ادب کے ساتھ تلاوت کرو. جو لوگ لیٹ کر یا تکیہ بنا کر, آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی یا مسجد حرم وغیرہ میں کچھ بے ادب لوگوں کے قرآن شریف پڑھنے کے انداز کو, یہ قرآن اس طریقے سے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. ادب کے ساتھ پڑھو, ادب کے ساتھ سنو. اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن کی ادائیگی کا جو حق ہے, جس ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو. جناب سیدنا خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا, لوگوں یہ کبھی نہ بھولنا کہ قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے. قرآن عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے, اور یہ انمول انعام ہے تمہارے لیے. آپ نے خزانہ فرمایا, یہ عزت و افتخار کا خزانہ ہے تمہارے لیے. جناب سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انمول انعام ہے تمہارے لیے. لہذا اس کے مطابق زندگی گزارو, اس کے مطابق, اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا قیامت کے دن.
اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جسے بخشش کے لیے کہے گا یا جس کی بخشش کے لیے سفارش کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اور جس کی گرفت کے لیے قرآن آواز اٹھائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ یعنی دونوں ہی صورتوں میں قرآن کی جو سفارش ہے، جو فرمائش ہے، وہ قبول کی جائے گی۔ بخشش کے لیے کہے گا تو بخش دیا جائے گا، اور کسی کی گرفت کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے قرآن کہے گا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ وہاں بھی قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ لوگوں، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ حصول برکت کے لیے پھر درود پاک۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں رمضان اور قرآن یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ رمضان بھی اور قرآن بھی جب قبر میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا، آپ کو رمضان کے روزوں کا حق ادا کیا ہے، عذاب کے فرشتے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب دینے کے لیے قبر میں پہنچیں گے تو ایک طرف سے رمضان کھڑا ہو جائے گا اور وہ عذاب کے فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتوں ٹھہرا بھی، یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا حق ادا کیا تھا، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اپنے آپ کو گناہ سے روکا، لہذا میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا، میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا، میں اس پر مال نہیں پڑنے دوں گا۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ماہ رمضان اس کی سفارش کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ رب فرمائے گا، ماہ رمضان کی سفارش کو قبول کرو۔ دوسری طرف سے جب اور عذاب کے لیے پہنچیں گے، قرآن وہاں کھڑا ہو جائے گا نور کی شکل میں، جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ چاہتے ہو اگر کہ تمہاری قبروں میں روشنی کا انتظام ہو جائے، چاہتے ہو اگر کہ تمہاری قبروں کی تاریکیاں دور کر دی جائے اور قبروں میں قدرتی روشنی کا انتظام ہو، تو پھر قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو۔ قرآن عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے فرشتوں، میں وہ ہوں جس نے راتوں کو اسے برائیوں سے باندھ رکھا، میری وجہ سے مجھے پڑھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر پہنچتا تھا، اور پھر یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، لہذا اب میں اس پر عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ فرشتے پھر سوال کریں گے رب کی بارگاہ میں، کیا کیا جائے؟ رب فرمائے گا، قرآن کی سفارش کو قبول کرو۔ مسلمانوں، بڑا انیائے کیا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ، بڑی ناانصافی کی ہے ہم نے قرآن کے ساتھ۔ ہم سال میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور باقی 11 مہینوں کے لیے قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے پیکسیوں کے اندر، اور پھر جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے یا رو نکلنے میں دشواری ہو رہی ہو، تب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو گیا ہو تب اس کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بے شک قرآن مردوں کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، لیکن یاد رکھو مردوں سے پہلے قرآن زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ احادیث سماعت کریں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو حجت الاسلام امام غزالی، امام محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا ہے وہ؟ قرآن مجید فرقان رشید کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ راوی امام غزالی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمتي ينزل عليهم هذا وطوبى لأجوات تحمل هذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، تسبیحوں کو سائیڈ میں رکھو اور اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ اور توجہ کے کان کے ساتھ سنو. کیا ہے قرآن کی عظمت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان کی 1000 کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو ظاہر فرمایا. لفظ ہے کہ قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. لفظی معنی اگر لیں گے تو قرآن کے سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے اس قرآن کو سنا. ابھی آسمان و زمین نہیں بنے، ان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی جب قرآن کو فرشتوں نے سنا تو مچل اٹھے اور مچل کر کہتے ہیں مبارک ہو اس امت کے لیے جسے یہ قرآن دیا جائے گا. امام غزالی کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرشتوں نے جب سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب یہ قرآن کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی آواز کو جب سنا فرشتوں نے تو بے ساختہ پکار اٹھے تھے مبارک ہو اس امت کے لیے جسے یہ قرآن دیا جائے گا، جس پر یہ قرآن نازل ہوگا. اور مبارک ہو ان سینوں کے لیے جہاں پر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ محفوظ کر دی جائے گی. نہیں بولو گے کہ مبارک ہو ان سینوں کے لیے جہاں قرآن اتار دیا جائے گا، جہاں قرآن نازل کیا جائے گا. اور سنو مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو قرآن کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گی، اور مبارک ہو ان کانوں کے لیے جو قرآن کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کو سنیں گے. فرماتے ہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو ان کانوں کے لیے، ان زبانوں کے لیے، ان سینوں کے لیے جہاں قرآن کو اتارا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، جو زبان قرآن پڑھے گی اور جو کان قرآن سنیں گے، بشارت ہو ان کے لیے. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ویسا تو پورا ہی قرآن انمول ہے مسلمانوں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ اللہ کا کلام ہے، اور جب پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے تو کون کس سے کم ہے ہم کہہ نہیں سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، ایک لفظ دوسرے سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام میں سے کچھ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. آئیے بات کریں سورۃ الفاتحہ کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن کے 14ویں پارے کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو قرآن اور قرآن کے علاوہ 7 اور آیتیں عطا فرمائی ہیں. اب سورہ فاتحہ کی خصوصیت تو دیکھیں آپ کہ قرآن میں شامل ہے نا، سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن رب فرما رہا ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، محبوب آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہے، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. جب قرآن ہی میں ہے تو پھر الگ سے تذکرہ کیوں؟ سورہ فاتحہ تو قرآن ہی ہے نا، تو پھر الگ سے تذکرہ کیوں؟ الگ سے تذکرہ اس لیے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل پہنچے تھے
جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، یا رسول اللہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ اشارہ سمجھ گئے ہو تو بولو زور سے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کے 7 دروازے، سورہ فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں، آپ کا امت یہ ایک آیت پڑھے گا جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس پر وہ 7 آیتوں کی تلاوت کرے گا، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اس پر۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ ام الکتاب بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، سورہ رحمت بھی ہے، سورہ کافیہ بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے۔ یہ وہ سورت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے تو ہم سنیوں کا طریقہ ہے جہاں موقع ملتا ہے ہاتھ اٹھا کر الفاتحہ کر دیتے۔ اعتراض کرنے والوں اپنی بدبختی سے باہر نکلو۔ کہتے ہیں الفاتحہ کی کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور سنو، آیت الکرسی کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے نے عرش اعظم کے نیچے سے نازل فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی، یا رسول اللہ اللہ کی پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، پہاڑوں اور سمندروں میں، اور جو کچھ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی ہے، آیت الکرسی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت الکرسی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس جسم پر اس کو پڑھا جائے یا جس گھر میں اس کو پڑھ دیا جائے شیطان وہاں نہیں رہ سکتا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ لہذا چاہتے ہو اگر کہ گھروں سے شیاطین نکل جائے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کو لازم کرو اپنے لیے۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہاں وقت کی قلت دامنگیر ہے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے ان گنت اور بے شمار فضائل یہاں نازل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو آپ نے نماز تہجد میں سورہ فاتحہ خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص پڑھ رہا تھا نماز تہجد میں لہن کے ساتھ میں اور خوبصورت لہجے کے ساتھ میں سورہ فاتحہ کو توجہ فرمائی اس کی طرف، اور توجہ فرمانے کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہو چکا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ روئے زمین پر اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے، اور جو یہ پڑھے گا اس کے لیے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ سورہ یاسین کی بات کریں اگر، جو انگنت فوائد 10 فضیلتیں حضرت مولا کائنات سورہ یاسین کی بیان کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی 10 فضیلتیں حضرت مولا کائنات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھوکا پڑے گا تو اللہ کھانا عطا فرما دے گا، پیاسا پڑے گا اللہ پانی کا انتظام فرما دے گا، ننگا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پہننے کے لباس کا انتظام فرمائے گا، قرض دار پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرما دے گا، بیمار پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے گا، قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی مردوں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، جس کے کاروبار میں تنگی آ گئی ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے گا اس کے لیے اور غیب سے اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت اگر کی جائے گی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے ہم جہاں کنی کا وقت ہو روح آسانی کے ساتھ نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین اسی لیے ہم پڑھتے ہیں
کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائے اور مردے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. یہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یاسین کی برکتیں. دوستو قرآن مجید برہان رشید کا ہر لفظ ہی برکت ہے, ہر لفظ ہی رحمت ہے. اور یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید کے جو عجائبات ہیں نا وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اس کے جو عجائبات ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اب یہ پڑھنے والوں پر ہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پانی خود چل کر ان کے پیروں تک آئے اور گیلا کر کے چلا جائے, جیسے وہ لہریں آتی ہیں اور پیروں کو گیلا کرتی ہے واپس چلی جاتی ہے, اس سے زیادہ وہ زحمت نہیں کرتے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے پانی میں جا کر یا پانی کے کنارے پر بیٹھ کر وہ کوئی بالٹی وغیرہ سے یا جگ وغیرہ سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس میں چھلانگ لگا کر اس کی تہہ میں اترنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی صوفیہ بیان کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. قرآن کو پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو چاہیں گے کہ بس پیر گیلے ہو جائیں, جیسے رمضان میں آئے قرآن سن لیا کافی ہو گیا. ایک گروہ وہ ہوگا جو کبھی کبھار اس کو پڑھ لیا کرے گا, جہاں موقع مل گیا قرآن خوانی وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پڑھ لے گا. اور ایک گروہ وہ ہوگا جو قرآن کے سمندر کی گہرائی میں اتر کر پھر وہاں سے وہ موتیوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. تو یہ عجائبات کا جو سلسلہ ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. اور لاکھ دنیا قرآن پر پابندی کی بات کرے یا قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرے, جو ہدایت پانے والے ہیں وہ قرآن سے قیامت تک ہدایت پاتے رہیں گے. ابھی پچھلے دنوں یا کچھ عرصہ قبل جو ہے امریکہ کے کیلیفورنیا راجیہ کا ایک بہت بڑے چرچ کا پادری جس کا نام ہلیریون ہیگی, جس نے عیسائی دنیا میں کرسچن دنیا میں جس کا نام بہت تعظیم کے ساتھ لیا جاتا تھا, اعلیٰ تعلیم یافتہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے اس نے جو ہے جو جدید تعلیم ہے ایجوکیشن میں اس نے کیا, ساتھ میں جو ہے پھر وہ مسیحی تعلیمات پر عبور کرنے کے بعد روس سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا اور امریکہ کے ایک بہت بڑے چرچ کا پادری دنیا بھر میں کہیں بھی مسیحی دنیا میں کرسچن دنیا میں کوئی کانفرنس ہوتی مذہب کے حوالے سے دین کے حوالے سے, یہ پادری جو ہے وہاں پر گیسٹ مہمان کے طور پر, یہ گیسٹ چیف گیسٹ کے طور پر اس کو بلایا جاتا تھا, مہمان خصوصی کے طور پر اس کو بلایا جاتا تھا. لوگ اس کی باتوں کو سنتے تھے توجہ کے ساتھ, دنیا اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی, اس سے ملنا چاہتی تھی. اچانک ایک دن ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے, یہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اب اپنے اصلی وطن کی طرف ایمان لانے کا وہ جو پورا سفر تھا اس سفر کا وہ تذکرہ کرتا ہے. اور آخر میں کہتا ہے مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے دھرم بدلا ہے, مذہب بدلا ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں گمراہیوں کے دلدل سے نکل کر واپس اپنے اصلی وطن میں آ گیا ہوں. جو بھارت میں کہتے ہیں نا لچے لفنگے ٹائپ کے, گھر واپسی کرو, گھر واپسی کرو, گھر واپسی کرو, ان ظالموں سے کہو اصلی گھر تمہارا وہی ہے جو تمہارے باپ کا تھا, اصلی وطن تمہارا وہی ہے جو تمہارے باپ آدم کا تھا. ہم آدم کی اولاد اپنے باپ کے وطن میں ہے, اپنے باپ کے گھر میں ہے. گھر واپسی تو تمہاری ہونی چاہیے ظالموں, گھر واپسی تو تمہاری ہونی چاہیے, اور جسے اللہ توفیق دیتا ہے اس کی واپسی ہو جاتی ہے. ابھی ایک یوٹیوبر نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے, ایک لڑکے نے, نوجوان نے اسلام قبول کیا بھارت میں, اور ساتھ میں ایک لڑکی نے بھی, یوٹیوبر نے. وہ ریسرچ جو لوگ کرتے ہیں نا دھیرے دھیرے مذہب کے بارے میں, تو حقیقت کی روشنی جو ہے ان پر کھل جاتی ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے دریچوں کو کھول کر ایمان کا نور داخل فرما دیتا ہے. تو ہلیریون ہیگی کہتا ہے اپنے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ الگ الگ مذاہب پر میں ریسرچ کر رہا تھا
الگ الگ مذاہب کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، جو شریعتیں ہیں، اس کو پڑھ رہا تھا تو اسلام کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اسلام کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے آج سے، ابھی مہینہ بھر پہلے وہ اسلام غالباً قبول کیا اس نے یا کچھ عرصہ قبل جو ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب اسلام کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اسلام کی مقدس کتاب قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے وہاں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں پڑھی تو کہتا میں دل سے اسلام قبول کر چکا تھا۔ دل سے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 15 سے 20 سال تک وہ اپنے آپ کو بھی اور عیسائیت کو بھی دھوکہ دیتا رہا، عیسائیت کا پرچار کرتا رہا، لیکن ایک وقت آیا اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہلیریون اب جو ہے اس منافقت سے باہر نکلو، یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دینا بند کرو، دل اسلام قبول کر چکا ہے اب زبان سے اعلان کر دو۔ اور اب وہ زبان سے اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کی جس آیت کو پڑھ کر میں نے اسلام قبول کیا وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73۔ درود پاک پڑھیں۔ پھر درود پاک پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دیکھیے کنز الایمان میرے ہاتھ میں ہے، کنز الایمان کا صفحہ نمبر 310 رکوع 12 سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ یہ دیکھو، یہ ادھر صفحہ نمبر 310، یہ یہاں رکوع 9 ختم ہو رہا ہے، نہیں رکوع 11 ختم ہو رہا ہے، رکوع 12 کی شروعات ہے یہاں پر۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 73۔ آیت کیا ہے وہ بھی سنو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور عالم بالا میں یہ جلسہ لگا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کی پوری اولاد کو ہم کو بھی جمع کیا تھا، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ابھی آئیں گے قیامت تک سب کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور سب کو جمع کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے خطاب کیا تھا۔ کیا خطاب تھا؟ الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ او 36 کوٹی کے ماننے والوں اور عیسیٰ و عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے والوں، رب نے تمہارے سے بھی، تمہارے باپ داداؤں سے بھی، تمہاری اولادوں سے بھی پوچھا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی روحیں پکار اٹھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں، اور سب سے پہلے جواب ہمارے آقا نے دیا تھا۔ جیسے ہی رب نے سوال کیا بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحیں پکار اٹھی، اور سب سے پہلے جواب ہمارے آقا نے دیا تھا قالوا بلا، بے شک ایک کریم تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اس لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا تھا۔ ہاں، کسی کو موقع نہ ملے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا تھا، ہم کو حقیقت کا سچائی کا علم نہیں تھا۔ یہ رب فرما رہا ہے قرآن کی آیت میں، یہ اس لیے کیا ہم نے، اور جو بعد میں آنے والے وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے لہذا ہم ان کے گھروں میں ہوئے، ہم نے بھی شرک کیا، یہ کہنے کا بھی جو ہے ان کو موقع یا بہانہ جو ہے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے ہلیریون ہوگی قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کو پڑھ کر اور 173 کو پڑھ کر کہ ہلیریون روح تیری بھی جو ہے اس دن بلائی گئی تھی، جواب تیری روح نے بھی دیا تھا، لہذا اب وقت آ چکا ہے کہ جھوٹ کے دلدل سے نکل کر اسلام کی سچائی کی طرف آیا جائے، اور وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ پوری مسیحی دنیا میں جو ہے ہڑکم مچا ہوا ہے،
یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے جو کروڑوں ماننے والے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. اس کی ہدایت، ادھر دیکھو آپ، اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا. اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہدایت عطا کر دے. عیسائی دنیا جو ہے پریشان ہے کہ 20 سال تک جو عقیدہ تثلیث کا پیروکار رہا، خدا کو بھی خدا کہا، مریم کو بھی خدا کہا، عیسیٰ کو بھی خدا کہا، پرچار کرتا رہا عیسائی دنیا کا، وہ کیسے جو ہے ایک دن مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ اللہ. تو دوستوں، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کا معجزہ. انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں، ہم اگر سائنس کی بات کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ سائنس جو ہے وہ سچا ہے، نہیں، بلکہ قرآن سچا ہے. سائنس جو ہے مٹنے والی چیز ہے، قرآن فانی نہیں ہے، باقی ہے، اللہ کا کلام ہے، باقی رہنے والا ہے. لیکن جو باتیں قرآن جو ہے 14 صدیوں پہلے بتا چکا، سائنس آج جو ہے قرآن کی تعلیمات کے سامنے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا عیسائیت کے، یہودیت کے بڑے بڑے، جرمنی اور فرانس جیسے، امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے ممالک کے جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں نا، وہ قرآن کی آیتوں پر تحقیق کر رہے ہیں. ہاں، قرآن کی آیتوں پر تحقیق. اور قرآن نے آج سے صدیوں پہلے جو انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اللہ اپنی حمد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، لاؤ اگر کوئی بہتر جو ہے بنانے والا یا پیدا کرنے والا ہو. آج جو ہے سائنس سرنڈر کر چکا ہے اسلام کی تعلیمات کے سامنے. آئنسٹائن جیسے لوگ جو ہے قرآن کی یہ آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو چیلنج ہے تمہارے لیے، لاؤ اس کی طرح ایک آیت بنا کر لاؤ، لاؤ ایک آیت بنا کر. اور رب چیلنج کرتا ہے کہ اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا، نہیں کر پاؤ گے، یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے نہیں کر پاؤ گے. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نہیں کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس میں انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. اور ہماری خوش نصیبی ہے، ایسے ایک نہیں ان گنت واقعات. ایک 10 سال کا بچہ امریکہ کے شکاگو میں، ایک پادری کا بیٹا، باپ نے جو ہے عیسائی سینٹ میری اسکول میں اس کا داخلہ کرایا ہوا ہے، کبھی کبھی چرچ لے کر جایا کرتا تھا. 10 سال کا بچہ، چرچ کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری جس میں دنیا بھر کی جو ہے دینی اور غیر دینی کتابوں کو جمع کیا ہوا تھا. ایک دن اس کے ہاتھ میں قرآن توریت کا ایک پرانا نسخہ جو ہے اس کے ہاتھ لگا، یا انجیل کا پرانا نسخہ اس کے ہاتھ میں لگا. اور ہاتھ میں لگنے کے بعد ابھی 10 سال کی عمر ہے، وہ انجیل کی اس آیت پر پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، میرے بعد اللہ کے ایک نبی اور تشریف لائیں گے. ہاں، میرے بعد اللہ کے ایک نبی اور تشریف لائیں گے، لہذا جب وہ آئے تو ان پر ایمان لے آنا. اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتایا تھا کہ ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. جب وہ اس آیت پر پہنچا تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. باپ نے مارا پیٹا، اور مار پیٹنے کے بعد پابندی لگا دی کہ خبردار آج کے بعد کسی کتاب کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ مت لگانا. لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو اب جو
ہے میرے اندر کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، میں سچائی کو جاننا چاہتا تھا، لہذا وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسلم کالج میں پہنچا، اور کالج میں پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، تو وہاں کے ٹیچرز نے مجھے مسجد میں پہنچایا، اور مسجد میں پہنچانے کے بعد وہ کہتا ہے وہاں کے ایک عالم سے جو عربی تھے، میں نے جاننا چاہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بشارت دی تھی، اپنے ماننے والوں کو خبر دی تھی۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کنز الایمان پارہ 28 سورہ صف، ہاں دیکھتے جائیں، سورہ صف ہے یہ، اور رکوع 9 ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6، یہ آخری لائن، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو عالم تھے اٹھا کر قرآن کی یہ آیت اس بچے کے سامنے رکھ دی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کی ولادت باسعادت سے 636 سال پہلے، تھک گئے ہو کیا؟ 636 سال پہلے اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں خدا نہیں خدا کا بیٹا ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو پہلی کتاب آئی تھی توریت، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جو نور کی حالت میں رہے دنیا میں آنے سے پہلے، کائنات کے بننے سے پہلے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، جب زمین پر آئے تو محمد کر دیا گیا، ہاں زمین پر آئے تو محمد، احمد کہتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، وہ اونچے پیجامے کہتے ہیں، اونچے پیجامے، وہ اٹھنگے پیجامے کہتے ہیں کہ حضور کی عمر جو ہے 63 سال، امتی کی عمر 100 سال، اب امتی جو ہے اعمال میں حضور سے بڑھ سکتا ہے، کہ حضور نے 63 سال عبادت کی، امتی کی 100 سال اگر ہو جائے کسی خڑوس کی تو کہنے لگے کہ امتی جو ہے اعمال میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں علماء بیان کرتے ہیں احمد کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، کوئی نہیں کر پائے گا قیامت تک۔ احمد نام تھا وہ عیسائی بچہ جس نے بعد میں اپنا نام محمد رکھا، پہلے کچھ اور تھا بعد میں محمد رکھا۔ وہ کہتا ہے قرآن کی جب اس آیت پر پہنچا سچائی کھل گئی سامنے، اور میں نے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن کتاب ہدایت، اور اس قرآن کی برکتیں قیامت تک ختم نہیں ہونے والی، اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہونے والے۔ مسلمانوں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے لیے، ہاں لہٰذا قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، ان کے ماں باپ کے سروں پر عزت و وقار کے تاج رکھے جائیں گے، اور ایک حافظ قرآن کو اپنے گھر کے 70 لوگوں کی شفاعت کرنے کا اللہ کی طرف سے حق حاصل ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، کسی اچھے سے اچھے رائٹر کی بھی لکھی ہوئی ہو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، کسی کباڑی کو بیچ دیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ایک بار نہیں 100 بار پڑھو، بار بار پڑھو، ہر بار جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نیا لطف مل رہا ہے، ہر بار لگتا ہے کہ نئی چاشنی مل رہی ہے، نئی مٹھاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زیّنوا القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت لب و لہجے میں پڑھو۔ قرآن کو جب خوبصورت لب و لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا آسمان کے فرشتے نازل ہو کر تمہاری قرأت کو سنتے ہیں،
ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں. ہاں، جب خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھا جائے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں. یہ ان کی مغفرت کا بھی سبب بنے گا اور آپ کی مغفرت کا بھی سبب بنے گا. اور یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. ایک حافظ قرآن اگر بعد میں ڈاکٹر بن جائے، ہاں ٹیچر بن جائے، پروفیسر بن جائے، تو اس سے اچھا ڈاکٹر پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن صحیح ڈگری ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں میں کسی کی جو ہے وکالت نہیں کر رہا ہوں کہ چلو کوئی حافظ قرآن ہے تو اب اسی کی طرف چلتے ہیں. لیکن سینہ کشادہ ہو جاتا ہے قرآن مجید برہان رشید کی برکت سے. اور وہ جو دماغ کی وسعت ہے نا، دماغ کا جو وسعت کا جو پھیلاؤ ہے وہ کمپیوٹر سے زیادہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ نے ہماری تقریریں سننے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ تحدیث نعمت کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر نہیں، اللہ کی حمد کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. لہذا قرآن سے بے رغبتی نہ کرو، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کا حق یہ ہے کہ ایک سال میں ایک عام بندہ جو حافظ قرآن نہیں، کم از کم 2 قرآن پاک وہ سال میں ختم کرے. ہر بندہ سال میں 2 قرآن پاک ختم کرے. اور اپنے بچوں کو پورا حافظ قرآن اگر نہیں بنا پاتے ہیں نا تو وہ جو آخر کے 3 پارے ہیں 28 29 30، ان 3 پاروں کا حافظ ضرور بنائیں. اس لیے کہ ان 3 پاروں کے اگر وہ حافظ ہوں گے نا تو پھر وہ نماز میں یا نماز تہجد وغیرہ میں سورہ مزمل پڑھ سکیں گے. ہاں، پھر وہ سورہ مدثر پڑھ سکیں گے، پھر وہ بڑی بڑی صورتیں پڑھ سکیں گے. یہ فائدہ انہیں حاصل ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.